فاسٹ فوڈ کی دکانیں کہ ذبیحہ کی تشخیص کر کے کھانا ضروری ہے؟ جی کیوں نہیں، جو مل جائے آپ نے کھا لینا ہے، یہ تو تحقیق کرنی ہے آپ نے، بالکل کرنی ہے، کیوں نہیں کرنی۔ کیا لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی جی، ولی کی اجازت کے بغیر، وہ نکاح باطل ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے۔ اگر کر لیا تو ولی کو راضی کریں اور تجدید نکاح کریں۔ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے یا منع ہے؟ اگر منع ہے تو ہماری پرانی نمازوں کا کیا ہوگا؟ بھئی پرانی نمازیں آپ نے پڑھی یا ایون نہیں بھی پڑھی تھی، تب بھی توبہ کرنے سے وہ ساری چیزیں معاف ہیں۔ اب نہیں آپ نے یہ کام کرنا۔ آپ کو تو یہ فکر ہے کہ پرانی جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی، بھئی یہاں تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، وہ کیا کریں؟ تو دونوں کے لیے یہی ہے کہ توبہ کریں۔ قضاء عمری کا طریقہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے یہ بتایا کہ یہ فراڈ ہے جو انہوں نے قضاء عمری بنائی ہوئی ہے کہ جی جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت پڑھ لیں اور روزانہ یہ کریں وہ کریں، توبہ کافی ہے۔ میں ہاتھ میں کڑا پہنتا ہوں فیشن کے طور پر، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں ہے، فیشن کے طور پر جائز نہیں ہے جی، بالکل ناجائز ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ دوزخ میں ایک ٹھنڈی جگہ بھی ہے جہاں شدید ٹھنڈ کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی سنا ہوا ہے جی، پڑھا کہیں نہیں ہے۔ تو ٹھنڈ ہو یا آگ ہو، بیسیکلی تو اللہم اجرنا من النار، ہاں بس جہنم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ شوہر اور بیوی کا ملا کر سونا 7.5 تولے بنتا ہے تو زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی؟ کیونکہ شوہر کا سونا علیحدہ ہے اور بیوی کا علیحدہ ہے۔ بھائی اگر بیوی اور شوہر واقعی یہ مانتے ہیں کہ یہ سونا علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی ایک مالک نہیں ہے، ویسے ہی پتہ نہیں کون سے میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کا تو کبھی بھی کوئی سونا علیحدہ نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کون سے میاں بیوی ہیں جن کا سونا علیحدہ ہے، بیویوں کا ہی سونا ہوتا ہے اور زکوٰۃ خامدوں نہیں دینی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ فقہ حنفی والے میاں بیوی ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ہلا کیا ہوا ہے کہ ادھا ادھا کر لینے تاکہ نہ تو زکوٰۃ دے تے نہ میں دیا۔ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر واقعی علیحدہ علیحدہ ہے پھر تو ظاہر ہے 7.5 تولے سے کم ہے، اور اگر چلاکی شیاری کی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھنے والا ہے، بھائی میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ کی فون کال پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات کروائی تھی ڈاکٹر اسرار کے بیٹے نے، تو اب ذاکر نائک کا یزید کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے اس ٹاپک پہ ان سے کوئی ڈسکشن نہیں کی تھی اس وقت، تو جو ان کے اوپر ایک مشکل وقت چل رہا تھا اس حوالے سے میں نے ان سے ڈسکشن کی تھی۔ اس ٹاپک پہ میں نے کوئی ڈسکشن نہیں کی، وہ لمبی بات نہیں ہوئی ہے، 5-7 منٹ ہوئی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ روزانہ لیکچر سن کر آخرت اورینٹڈ ہونے کی خواہش بڑھتی ہے، مگر وہی کا وہی رہتا ہوں، کیا کروں؟ کیا اب آپ نے اڑنا ہے؟ وہی کا وہی رہتا ہوں سے مراد کیا کرنا ہے اب آگے؟ مطلب فرائض کے اوپر پابندی ہے، بس ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہر بندے کے حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہیں، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو گیون ریسورسز حالات اور واقعات دیے ہیں اس کے اندر وہ دین کا کام کرے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار بن جائے گا، ہر شخص جو ہے وہ احمد دیداد بن جائے گا یا مولانا مودودی بن جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کریں اپنے حلقہ اثر میں جہاں جہاں بات پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، اور اس میں سب سے ضروری چیز یہ کہ آپ کا جو ذریعہ معاش ہے نا، اس کو آپ نے ضرور مینج کرنا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ جس طرح دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، پیسہ بھی مؤمن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عثمان نے نوافل پڑھ کے جنت نہیں لی 3 دفعہ، پیسے خرچ کے لیے، چاہے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کرنا ہو، خواہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خریدنا ہو، اور خواہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر مجاہدین کے لیے سامان میسر کروانا ہو۔ یہ تینوں ان کو خوشخبریاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے عوض ملی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پیسہ خرچ کیے بغیر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ البتہ کم پیسہ خرچ کر کے اگر کوئی شخص لیپ ٹاپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے اوپر قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کرواتا ہے، ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن تو بہرحال پھر بھی آپ کو لینا پڑے گا، ڈیوائس تو پھر بھی لینی پڑے گی، چند ایک سافٹ ویئر چلانا تو پھر بھی آپ کو سیکھنے ہی پڑیں گے،
تو معمولی ریسورسز کے اندر بھی آج کام ہو سکتا ہے جو پہلے نہیں ہو سکتا تھا، آج ہو سکتا ہے۔ اس وقت آلموسٹ 2.25 لاکھ کا سیٹ ہے دارالسلام کا کتب ستہ کا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، لیکن آپ ہماری ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر لیں 6 کی 6 کتابیں۔ کدھر 2.25 لاکھ اور کدھر وہ؟ کسی کو امیج بھیجنا ہے حدیث کا، وہ آپ بھیج سکتے ہیں اس میں سے لے کے، تو بہت آسان ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو جو آپ کو حالات و واقعات ملے ہیں اس کے اندر آپ پرفارم کریں۔ باقی مجلس 100 اور مجلس 50 میری دیکھیں، میری زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں میں نے ان 2 مجالس کے اندر ریکارڈ کروا دیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے علاوہ تمام زندگی میں اسٹرانگ ہارٹ کے تھے یا سینسٹیو تھے؟ سینسٹیو ہونا کسی کے ہارٹ کا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تو بہت سینسٹیو تھے، آپ کے تو اکثر آنسو نکل آتے تھے، صحابہ کرام کی تکلیف میں بھی آپ کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آنسو جاری ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے اعصاب کمزور ہیں، وہ دکھ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اعصاب کمزور ہونا یہ ہے کہ وہ کوئی واویلا شروع کر دے، چیخو پکار شروع کر دے، اس کے بعد اسے سمجھ نہ لگے کہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کہیں گے کمزور اعصاب کا بندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو بڑے مضبوط اعصاب کے انسان تھے۔ جب ضرورت پڑتی تھی میدان جنگ میں تو دیکھ لیں بخاری مسلم میں غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا ہے اور نبی علیہ السلام اپنے خچر کو ایڑی لگا کے اکیلے آگے بڑھے ہیں، صرف 80 بندے آپ کے ساتھ ہیں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی، مٹی کی، اور کافروں کی طرف یوں پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا کے وہ مٹی، یہ معجزانہ طور پر ہوا۔ سینسٹیو تو ہونا چاہیے بندے کو۔ اسٹرانگ ہارٹ کیسے کروں؟ اب یہ اسٹرانگ ہارٹ سے مراد پتہ نہیں کیا لے رہے ہیں، یعنی اعصاب کا مضبوط، تو آہستہ آہستہ ہی ہوگا، ایک دم تو نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اللہ سے مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے گا۔ جس طرح یورپین یونین ہے اس طرح مسلمانوں کی بھی یونین ہونی چاہیے۔ جی ہے نا، جی OIC ہے نا، جس کا مقصد صرف مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف بات ہو۔ جی بات بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، بس باتیں ہی کریں گے، کام نہیں کوئی کر سکتے۔ وہ دیکھیں سعودیہ نے بھی 41 ملکوں کا اتحاد بنایا ہوا تھا، اور راحیل شریف صاحب بھی وہ ناچتے تھے وہ تلوار اٹھا کے۔ آج ضرورت تھی ان 41 ملکوں کے اتحاد کی، تو بازی تو پھر ساؤتھ افریقہ لے گیا جی۔ گورے کو اسلام ہے، پھر بھی گورے سے مراد نان مسلم۔ نیلسن منڈیلا نے لیگیسی چھوڑی ہے جی، دیکھیں وہ لیگیسی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں تو سارے بھاشن دیتے ہیں جی کہ محمد علی جناح جو ہیں وہ تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو تم نے اپنے لیڈر سے یہ لیا کہ بس 2-4 مذمتی بیان ہی دے سکتے ہو، اس کے بعد بھول جاتے ہو۔ دیکھو نیلسن منڈیلا، اس کے ماننے والوں نے تو جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا ہے اور انٹرنیشنل عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے کہ یہ نسل کشی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی۔ کوئی رشتہ انہوں نے اسلام کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو رہا۔ نیلسن منڈیلا مسلمان تو نہیں تھا، لیکن دیکھیں کیسی وہ لیگیسی چھوڑ کے گیا۔ ساؤتھ افریقہ نے جرأت دکھائی ہے، اور کیا زبردست انہوں نے دلائل اس میں ہمارے وہ جو بھائی ہیں فیصل وڈائچ صاحب، انہوں نے پورا ویلاگ بنایا ہے، وہ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ ابھی آج کل وہ اس کی سماعت چل رہی ہے۔ ایکسپٹ اس حوالے سے تو انہوں نے کر لیا کہ اس کو یعنی قابل سماعت ہے، ابھی وہ آگے معاملات چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تکبیر کے بغیر ذبح شدہ جانور کا گوشت نہیں جی، کوئی جائز نہیں ہے جی، جب تک اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ ہو۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت عمر اور ابو بکر کے دور میں حضرت علی کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ جی حضرت عمر کے دور میں مانتے ہیں کیوں نہیں عہدہ دیا گیا تھا، وہ چیف جسٹس تھے، سب سے اسٹرانگ عہدہ تھا۔ پھر جب شام فتح ہوا ہے، حضرت عمر جب شام گئے ہیں وہ چابیاں لینے کے لیے، تو حضرت علی کو اپنی جگہ مدینے پر حاکم چھوڑ کے گئے تھے۔
آرمی کیمپ میں ایک دفعہ جمعہ ہوا اور دوسری دفعہ زور کی نماز پڑھی، کیا جمعہ پڑھنا چاہیے یا زور کی نماز؟ جمعہ ہی پڑھیں جی، اور جمعے کا مقصد جو ہے تذکیر ہے، نصیحت ہے، جمعہ پڑھیں۔ اب ظاہر ہے آرمی ہو یا اٹامی انرجی کے ادارے ہیں، وہ ریموٹ ایریاز میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اس کو آپ گاؤں نہیں کہہ سکتے۔ گاؤں وہ ہوتا ہے جہاں پہ کاروبار زندگی نہ ہو، جہاں پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ اب تو باقاعدہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو حنفی ہیں، اور حنفیوں کے نزدیک گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ دیا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی سائٹس بنی ہوئی ہیں، اگرچہ وہاں پہ اذن عام نہیں ہے، یعنی باہر کے لوگ آ کے ان کیمپس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف اندر کے لوگ ہی پڑھتے ہیں، اور وہ پہاڑوں میں بھی جگہ بنی ہوئی ہیں، تو تب بھی وہاں پہ جمعہ درست ہوگا۔ اور اب تو گاؤں میں بھی باقاعدہ جمعے شروع کروا دیے حنفیوں نے، کیونکہ لوگ اہل حدیث ہونا شروع ہو گئے تھے، اہل حدیث جمعہ کرواتے تھے، حنفیوں کی جامع مسجد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے زدم زدہ شروع کر دیا۔ حالانکہ ان کی فقہ میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن زدم زدہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ چلیں اچھا ہے، کوئی تو دین کا مسئلہ انہوں نے مان لیا۔ کیا برف والے علاقے میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، جرابوں پر مسح بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے جی، جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں، انہی علاقوں کے لیے ہے نا جی۔ ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، وہ عمرہ حج ادا کرنے چلا جاتا ہے، تو دعا کریں وہاں سے توبہ کر کے آ جائیں، اور کہتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں۔ نیک آدمی تو کسی کو بھی اپنے آپ کو نہیں ڈکلیئر کر دینا چاہیے۔ حضرت حسن نے معاویہ کو خلافت کیوں دی تھی؟ یہ تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے جی، صلح حسن کے اوپر آپ دیکھ لیں، حالات ہی ایسے بن گئے تھے۔ اگر کوئی شخص بیرون ملک نیشنلٹی کے لیے کانٹریکٹ میرج کرے پیسوں کے عوض، تو یہ کیا ہے؟ یہ فراڈ ہے، اور کیا؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ غلط ہے۔ میں گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں اور ماں باپ کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، تو کیا میرے جیسے لوگوں کا بھی امام مہدی کے ساتھ جہاد میں جانا ہوگا؟ انشاءاللہ جی، جب آئیں گے تو ہو جائیں گے لاتوں واقعات، ابھی تو فی الوقت جو آپ کام کر رہے ہیں یہی کریں انشاءاللہ۔ وطر کی نماز میں قنوت نازلہ اور قنوت وطر اکٹھے پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ رمضان میں حضرت تمیم داری نے قنوت نازلہ اور قنوت وطر عشاء کے وطر میں پڑھائی ہے، اور صحابہ کرام پیچھے آمین بھی کہہ رہے ہوتے تھے۔ کر سکتے ہیں۔